بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس آیہ کریمہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر. اس کی قدرت کاملہ ہر وقت غالب ہے اور تم پر حفاظت کے لیے فرشتے متعین فرماتا ہے تاکہ کسی کی زندگی پوری ہو جائے، اس کا وقت ختم ہو جائے تو پھر موت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اور پھر بندہ موت کو زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، پھر بندے کو واپس اپنے اس مالک کے پاس جانا ہے جو واقعی اس کا مالک ہے، جو حق ہے. اور یاد رکھو سارا اقتدار و اختیار اللہ کے لیے ہے. وہ اسرع الحاسبین، اور اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی. بڑی خوبصورت بات اور زندگی کی حقیقت قرآن حکیم نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں بہت واضح طریقے سے ارشاد فرما دی. قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے اور اس کا خاصہ ہے کہ جس علمی سطح کا بندہ بھی اسے پڑھتا ہے، سنتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق سمجھ لیتا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم و فاضل بات کو سمجھ لیتا ہے تو ایک عام جاہل ان پڑھ کو بھی جب اس کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے. اور یہی اعجاز اس کے کلام الہی ہونے کی بہت بڑی دلیل بھی ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے اس کے کلام موجز نما ہونے کی. فرمایا ایک بات یاد رکھو، بندہ ہمہ وقت اللہ کے قبضہ قدرت میں. یہ جو ہم دعوے کرتے ہیں نا اور نعرے لگاتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کو اجاڑ دوں گا، فلاں کو گھر سے نکال دوں گا، یہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم محض اپنے ذمے جرم لیتے رہتے ہیں. ہوتا وہی ہے جو وہ کرتا ہے. فرمایا وہ ہمہ وقت اپنی ساری مخلوق ہر ذرے پہ ہمہ وقت اس کی قدرت کاملہ غالب ہے. کوئی چیز اس کے قبضہ اختیار سے باہر نہیں، کوئی بندہ اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں. حتیٰ کہ تمہارے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بھی اس نے فرشتے مقرر کر رکھے. اور ایک ایک عضو کی کارکردگی پر فرشتے مقرر ہیں.
کھانا کھاتے ہیں ہم، حلق سے اترتا ہے، معدے میں جاتا ہے، تحلیل ہوتا ہے، فضلہ بیکار جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کا خون بنتا ہے، پھر اس سے گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، دماغ کو بھی جاتا ہے، آنکھوں کو بھی جاتا ہے، ہاتھ پاؤں میں بھی جاتا ہے، ہڈیوں میں بھی جاتا ہے۔ یہ سارا جہاں جہاں جو پکتا ہے، جو بنتا ہے، جیسے تقسیم ہوتا ہے، فرمایا سارے پہ فرشتے مقرر ہیں۔ ایک ایک بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ جو بڑی آسان سی مثال سمجھی جا سکتی ہے کہ انسان نے جتنی مشینیں بنائی ہیں، ایک ایک مشین کو چلانے کے لیے کتنے کتنے اس کے ساتھ کاریگر موجود ہیں۔ کوئی تیل دینے والا ہے، کوئی پیچ کسنے والا ہے، کوئی آپریٹ کرنے والا ہے، کوئی اسے بیلنس رکھنے والا ہے، کوئی بجلی چلانے والا، کتنے ایک مشین کے ساتھ کتنے بندے لگتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اس قادر مطلق نے تمہاری، اگر تم اپنے وجود کو ایک مشین تصور کرو تو اس پر بہت سے کاریگر بٹھائے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب انسان پہ بیماری آتی ہے تو اللہ کریم کسی فرشتے کو حکم دیتا ہے، اس جگہ سے کام وہ ڈھیلا کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، کمزور کر دے، یہ اس کی مرضی، کیا حکم دیتا ہے، بالکل روک دو، اس کی کارکردگی گھٹا دو۔ جب وہاں وہ کارکردگی گھٹتی ہے تو وہاں سے مرض بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے اس کے علاج رکھے ہیں۔ ایک ہی بارش برستی ہے، ایک ہی زمین ہے، اس میں بے شمار جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ہر ایک کی ایک الگ تاثیر ہے۔ پھر آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے وہ دوا تجویز کرتا ہے۔ یہ بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ دوا کیا تاثیر پیدا کرتی ہے۔ اس دوا میں خود وہ قوت نہیں ہے، اس میں تاثیر پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے۔ ورنہ مولانا رومی فرماتے ہیں روغن بادام خشکی میں دیہات، جب وہ چاہے تاثیریں بدل دیتا ہے۔ کسی کو روغن بادام کھلاؤ تو اسے خشکی ہو جاتی ہے، وہ تاثر بدل دیتا ہے۔ اور حکیموں کو سمجھ نہیں آنے دیتا، ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چلتا، چون قضا آید حکیم ابلا شود۔ کسی کی قضا آ جائے تو ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم پاگل ہو، انہیں سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے پتہ ہی نہیں کیا وجہ۔ تو علاج کرنا مسنون طریقہ ہے، لیکن شفا کو علاج میں نہ سمجھو، شفا اس کے پاس ہے۔ وہ جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جب نہیں چاہتا تو کوئی جڑی بوٹی، کوئی دوائی، کوئی انجیکشن، کوئی ٹیکہ شفا نہیں کرتا۔ ہر کام اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ تو بڑا لمبا کام ہو گیا۔ پیدا کرنا بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، شکل بنانا بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، بینائی، سماعت، طاقت گفتار، استعداد کار، سب دینا اس کا اپنا فیصلہ ہے، ہماری کوئی رائے نہیں۔ پھر زندگی میں ہر لمحہ کھانا پینا، ایک ایک گھونٹ پانی، ایک ایک جھونکا ہوا کا، اس کے اثرات اندر مرتب ہوں، یہ بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے پھر؟ شادی، اولاد، گھر بار، روزی، رزق، صحت، بیماری، کچھ میں بھی تو ہمارا دخل نہیں، تو ہمارا حساب کس بات کا؟ فرمایا تمہارا اختیار صرف اتنا ہے کہ تم میرا شکر کرنا چاہتے ہو یا میری عظمت کا انکار کرتے ہو، صرف یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ تمہارے ساتھ اتنا اختیار ہے، اور وہ اس لیے تمہیں دیا گیا ہے کہ انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے وہ استعداد دی ہے کہ یہ اللہ کی ذات کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، اس کی عظمت سے واقف ہو سکتا ہے۔ چونکہ نبوت صرف بنی آدم میں ہے، لہذا
معرفت باری کی استعداد بھی صرف بنی آدم میں ہے۔ فرشتے جو ہمہ وقت اطاعت کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ حاکم کی اطاعت ضرور کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، یہ ان کی جرأت نہیں ہے۔ اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے، یہ جرأت فرشتوں میں بھی نہیں۔ یہ جرأت رندانہ دی گئی ہے صرف انسان کو جو معرفت باری کی استعداد رکھتا ہے، جس کی طرف نبی بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئیں، جسے بتایا گیا اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا کیا ہے، پھر اسے بتایا گیا کہ اللہ کن باتوں میں راضی ہے، کس بات پہ خفا ہوتا ہے، پھر اسے اختیار دیا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس استعداد کار ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، عقل ہے، نگاہیں ہیں، سوچو، جو کام بھی کرو گے تم پر فرشتے مقرر ہیں، وہ تمہاری مشینری کو چالو رکھیں گے، تم کر کے دیکھو۔ اب تم قتل کرنا چاہتے ہو تو وہ فرشتے تمہارے ہاتھ شل نہیں کرتے، ان کی ذمہ داری ہے تمہارے ہاتھوں کو رما رکھتے، وہ رما رکھتے ہیں، تم قتل کر دیں۔ رزق حلال کے لیے مشقت کرنا چاہتے تو بھی وہ تمہارے اعضاء و جواروں کو رما رکھتے ہیں، تم اپنا وہ راستہ اختیار۔ اب حساب اسی بات کا ہوگا کہ تیرے لیے اتنا اہتمام میں نے کیا، صرف تیرے ایک وجود کے لیے اتنے فرشتوں کو مکلف کر دیا اس کام کے کرنے کا اور اس پر لگا دیا، پھر تیری خاطر خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ روئے زمین پہ نظر آتا ہے یہ سب انسان کی خدمت کے لیے، جانور، حیوان، پرندے، مچھلیاں، پانی کے جانور، درخت، سبزہ، پھل پھول، غذا، چاول، گندم، ہر چیز، ہر جانور، ہر چرند پرند تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ پھر تمہارے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، تمہاری صحت کو قائم رکھنے کے لیے فرشتوں کے غول مقرر کر دیے، اور اتنی تمہاری جب ناز برداری کی گئی تو تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ تم یہ احساس کرو کہ جو ہستی اتنی ناز برداری میری کر رہی ہے میں اس کی نافرمانی کیوں کروں، اور اگر کرو گے تو پھر یہ دیکھ لو کتنی بڑی جواب دہی ہوگی کہ تم پر اللہ کا کرم کتنا ہے، اور تم سرے سے انکار کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو۔ پھر وہ کریم ہے، کبھی مصیبتیں، بیماریاں اصلاح کے لیے بھی بھیج دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا جھٹکا دیتا ہے بندے کو کہ اپنی حیثیت سمجھ جا یار، تو اتنی بلا نہیں ہے، تو بہت کمزور ہے، تیرے ایک دانت میں درد ہو جائے تو تیری دنیا تلپٹ ہو جاتی ہے، تجھے تھوڑا سا کانٹا چبھ جائے تو برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ کے مقابلے میں کیوں آتا ہے؟ لیکن انسان جب گستاخی کا راستہ اپناتا ہے، بے راہ روی کا راستہ اپناتا ہے، تو فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمینوں پر، سمندروں میں طوفان آ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تباہی آ جاتی ہے، کہیں لوگ خشکی سے مرنے لگتے ہیں، کہیں بارشوں کی کثرت سے غرق ہونے لگتے ہیں، ہر طرف تباہی آ جاتی ہے، بما کسبت اید الناس، لوگوں کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے، اور یہ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے، تنبیہ فرماتا ہے کہ باز آ جاؤ، توبہ کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے کردار کو تبدیل کرو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کسی نے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ شعر میں کیا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک قوموں کے کردار تبدیل نہیں ہوتے، حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ کریم نے ہمیں ایک
عظیم نعمت یہ ملک عطا فرمایا، یہ اس کی عطا تھی، الحمدللہ اللہ اسے ہمیشہ قائم رکھے۔ لیکن گزشتہ 62-63 برسوں میں ہم نے کیا تبدیل کیا اس میں؟ ہمارا کردار جو تقسیم ملک کے وقت تھا وہ کیا تھا؟ آج سے 30 سال پہلے کیا تھا؟ 20 سال پہلے کیا تھا؟ آج کیا ہے؟ آپ اگر غور فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ کردار کے معاملے میں دن بدن ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں، برائی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، تاریکیوں میں دھستے جا رہے ہیں، تبدیل کرتے رہے۔ بڑا ہم نے زور لگا، کسی حکومت کو 5 سال نہیں چلنے دیا، 2 سال 2.5 سال، پھر الٹ دیا، دوسرے لے آؤ، یعنی ہم حکمران بدلتے رہے، کردار نہیں بدلا۔ حکمرانوں کے بدلنے سے کون سی مثبت تبدیلی آئی؟ جو نئی حکومت آئی تو لوگ کہنے لگے یار وہ پہلے والی بہت اچھی تھی، یعنی اس نے پہلوں کے گناہ ہلکے کر دیے، اس نے اتنے ظلم توڑے کہ ایسے لگتا تھا کہ پہلے جو ظالم تھا وہ اچھا تھا یار، وہ اس سے کم ظلم کرتا۔ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنا کردار تبدیل نہیں کر رہے۔ صرف حکومتیں بدلنے سے کچھ تبدیل نہیں ہوگا، شکلیں اور چہرے بدلنے سے کچھ تبدیل نہیں ہوگا جب تک اللہ کے ساتھ معاملات درست نہیں کیے جائیں۔ ایک عاجز و بے کس مخلوق جب گستاخی کرے گی، جرائم کرے گی تو بھگتے گی، اور یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ کچھ تھوڑی تھوڑی مصیبتیں بھیجتا ہے، پورے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا۔ اس کے لیے تو اس نے آخرت کا دن مقرر کر رکھا ہے، جہاں حساب کتاب ہوگا، جہاں ہر چیز تولی جائے گی، جہاں دیکھا جائے گا کیا ہو رہا، کیا ہوا اور اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ یہاں تو وہ تنبیہ کے لیے مصیبتیں بھیجتا ہے، بیماریاں بھیج دیتا ہے، تکلیفیں آ جاتی ہیں، قحط سالیاں آ جاتی ہیں۔ لعلہم یرجعون، توقع یہ کی جاتی ہے کہ لوگ توبہ کریں، اللہ کی طرف واپس آئیں، برائی کو چھوڑ دیں، نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ تو فرمایا یہ یاد رکھو، تم یہ بے فکر نہ ہو جاؤ کہ میرا کسی نے کیا کرنا ہے، بھائی تم کوئی اتنے خود مختار نہیں ہو، تمہارے ایک ایک ذرے پر اس قادر کریم کی گرفت ہے، هو القاہر فوق عبادہ، وہ اتنی کسی کو آزادی نہیں دیتا کہ جو جس کا جی چاہے کرتا پھرے، کائنات اس کی ہے، مخلوق اس کی ہے، قدرت کاملہ اس کی ہے، تم اس کے دستے قدرت میں ہو، اور وہ ایسا کریم ہے، یرسل علیکم حفظا، اس نے تم پر حفاظت کے فرشتے مقرر کر رکھے، لیکن وہ اتنی حفاظت کرتے ہیں جتنا انہیں حکم ملتا ہے۔ جہاں انہیں حکم ملتا ہے وہاں جتنی کمی کرنی ہوتی ہے وہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں، تمہارے ملازم نہیں ہیں، وہ اس کی مخلوق ہے، اس کا حکم سنتی ہے، حتیٰ کہ جب تمہاری فرصت زندگی کی پوری ہو جاتی ہے جو اس مالک الملک نے مقرر فرمائی ہے، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، جب تمہاری موت آ جاتی ہے تو وہ سارا نظام رک جاتا ہے، وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت زندگی، حقیقی زندگی کی ابتدا ہے۔ انسان کی روح عالم امر سے بنی، وجود عالم خلق میں پتہ نہیں کہاں کہاں منتشر تھا۔ مشرکین نے یہ اعتراض کیا نا کہ ہم جب گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، گوشت گل سڑ جائے گا، چمڑے مٹی کھا جائے گی، خاک کہاں کہاں اڑ جائے گی، تو پھر دوبارہ ہمیں کون زندہ کرے گا؟ فرمایا جس نے پہلے پیدا کیا تھا۔ مر کر تم اتنے منتشر نہیں ہو سکتے جتنے روئے زمین پر کسی کا وجود پہلے پھیلا ہوتا ہے۔ وہ مٹی کو مختلف روپ دیتا ہے، کہیں چاول بنتے ہیں، کہیں گرم مسالہ بنتا ہے، کہیں دوا بنتی ہے، کہیں گندم بنتی ہے، کہیں گھاس جانور کھاتا ہے اس کا دودھ بنتا ہے، گوشت، وہ ساری مٹی کی مختلف شکلیں ہیں۔
ہر وجود کے ذرات مقرر ہیں، دنیا کے ممالک سے سفر کر کے وہ دانہ آتا ہے، وہ گوشت آتا ہے، وہ دودھ آتا ہے، وہ دوا آتی ہے، اس تک پہنچتی ہے جس کے وجود کے وہ ذرات ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ایسا قادر ہے کہ باپ غذا کھاتا ہے تو اس کی صلب سے جس نے پیدا ہونا ہے اس کے ذرات اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتے، اس کے صلب میں محفوظ ہو جاتے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں غذا کھاتی ہے، اپنا اپنا حصہ ماں کے وجود کا حصہ اس کو جاتا ہے، بچے کا حصہ بچے کے وجود کو اس کے پیٹ میں تقسیم ہو کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا جو ان ذرات کو ساری زمین سے سمیٹ کر تمہارے وجود کو پیدا، جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہ پھر بھی پیدا کرے گا۔ مٹی کھا جائے گی تو کہاں جائے گی؟ مادے کی کوئی شکل تو باقی رہے گی، اور وہ مادہ مرنے کے بعد کسی کو جلا کر اس کی خاک جہاز میں رکھ کے بھی اڑا دو تو اتنے دور دور نہیں پھیل سکتی جتنا پیدا ہونے سے پہلے اس کے ذرات دنیا میں پھیلے ہوئے۔ تو کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس قادر مطلق کا نظام کس طرح سے ان ذرات کو لاتا ہے اور کس طرح اس وجود کا حصہ بناتا ہے؟ فرمایا اسی طرح وہ دوبارہ پیدا کر دے گا، ذرات جہاں بھی ہوں گے اس کے حکم سے پھر زندہ ہو جائیں۔ اور موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ذرا ہی برابر کوتاہی نہیں کرتے، فوراً جو عمل ہوتا ہے ایک ایک لمحے کے حساب سے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ کسی کی سڈن ڈیتھ ہونی ہے تو فوری روح قبض ہو جاتی ہے، کسی کی گھنٹے میں ہونی ہے تو اس کو مرنے میں گھنٹہ لگتا ہے، کسی کی 2 دن میں ہونی ہے تو وہ 2 دن۔ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں جو برس کومے میں پڑے، نزا میں پڑے رہتے ہیں، نہ زندہ نہ مردہ۔ ان کو حکم ہے کہ اسے اس حالت میں رکھو، وہ رکھتے ہیں۔ اور جب حکم ہوتا ہے کہ اب اس کی زندگی پوری ہو گئی، ختم ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو حکم انہیں ملتا ہے اس پر بعین ہی ہو بہو عمل کرتے ہیں۔ اور جب موت واقع ہو جاتی ہے تو قصہ ختم نہیں ہوتا بلکہ قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر حقیقی مالک کے پاس واپس جانا پڑتا ہے۔ دنیا میں تو تم نے بڑے مالک بنائے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، لیکن وہاں کوئی فلاں نہیں رہتا، صرف وہ وحدہ لا شریک جو حقیقی مالک ہے تمہارا۔ باقی تو تمہارے اپنے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، کسی کو دولت پہ ناز آئے، کسی کو عہدے پہ ناز آئے، کسی کو کسی کی بڑے آدمی کی دوستی پہ ناز آئے، کسی کو کسی چیز پہ۔ فرمایا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہیں واپس اس حقیقی مالک کے پاس جانا ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اور یاد رکھ لو الا لہ الحکم، یاد رکھ لو فیصلہ کرنے کی قوت اس کی اکیلے کی، کوئی اس کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتا، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء حق لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے نیک بندے کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کا بھلا ہو جاتا ہے تو یہ دعا بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کسی کو توفیق دیتا ہے، اس کے حق میں دعا کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے منظور فرماتا ہے، یہ بھی فیصلہ اس کا ہوتا ہے، بندے کا نہیں۔ یہی اس کی شان کو زیبا ہے کہ اس کے فیصلے اس کے اپنے ہیں، کوئی اس کے فیصلے الا لہ الحکم، وہ ایسی ذات ہے کہ اسے حکم سزاوار ہے، اس کی شان کے شایان ہے کہ وہ حکم دے اور ساری کائنات اس کی تعمیل کرے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، تمہیں تو چند دن کا حساب دینا ہو تو بڑا وقت لگتا ہے، چند مہینوں کا حساب لینا ہو تو وقت لگتا ہے،
اسے زندگی کا حساب لینے میں کوئی دیر نہیں، جب لینا چاہے گا تو پل بھر میں لے لے گا۔ یونبئکم، تمہیں باتیں بھول چکی ہوں گی، زندگی گزر گئی، تم نے کیا 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 سب تمہیں یاد نہیں ہوگا، وہ تمہیں بتائے گا تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، ساری باتیں سامنے آ جائیں گی، اور اسے حساب لینے میں کوئی دیر کوئی تاخیر نہیں ہوگی، فوراً حساب لے سکتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کوئی دیر کوئی تاخیر نہیں ہے، ہر چیز ہمہ وقت دست بستہ حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کو یہ تو بتایا جائے گا تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، لیکن اگر کسی پر یہ سوال ہو گیا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ کی نافرمانی کا کوئی جواز بندے کے پاس بنتا ہی نہیں، بندے کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے توبہ کا۔ کچھ بھی ہو جائے اللہ سے توبہ کرے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ فرمایا انسان کے گناہ اس کی رحمت کو، مغفرت کو عاجز نہیں کر سکتے، شرط یہ ہے، کرم اس کا یہ ہے، احسان اس کا یہ ہے کہ جتنی زندگی بھی ضائع کر چکی ہو، جتنے جرائم بھی کر چکی ہو، جتنے گناہ بھی ہو چکے ہیں، خلوص سے دل سے میری بارگاہ میں آ کر اقرار جرم کر لو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے توفیق دے، میں آئندہ تیری نافرمانی نہ کروں۔ فرمایا میں گزشتہ بھی بخش دوں گا، آئندہ نیکی کی توفیق بھی ارزاں کر دوں گا، آئندہ تمہارے لیے اچھے مواقع بھی پیدا کر دوں گا، نیک ساتھی دے دوں گا، نیک لوگوں کا ساتھ دے دوں گا، نیک مشورے والے دے دوں گا، نیکی کی توفیق ارزاں کر دوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی آئے تو صحیح۔ سو یہ خیال کہ میں یہ کر دوں گا، میری پارٹی وہ کر دے گی، ہم یہ کر دیں گے، یہ سارے فضول خرافات اور عظمت الہی سے ناواقفی کی دلیل ہیں۔ جو کرے گا وہی کرے گا جو اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور حساب لینے والا بھی ہے۔ ہم سب نے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا نعم البدل، اس کا بہترین بدلہ، کئی گنا زیادہ بدلہ اجر ہمیں ملے گا۔ جرم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، اس کا جواب دینا ہوگا۔ فرمایا اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اس کی بارگاہ عادل ہے، اور اس نے بہت بڑی رعایت دے دی ہے بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنے گناہ کر چکے ہو، توبہ کر لو خلوص سے دل سے، واپس آ جاؤ، میری بارگاہ کھلی ہے، کبھی بھی آ جاؤ۔ اللہ کریم ہمارے احساس کو زندہ کرے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔